السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ہے وہ نماز کے طریقے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، کوئی بھی عبادت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے وہ نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی اچھی طرح وضو کرے اور خوب اچھی طرح جو ہے وہ دل لگا کر نماز پڑھے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب بخش دے گا اور جنت دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، سو جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز کو نہ پڑھا اس نے دین کو برباد کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی، اور نمازیوں کے ہاتھ اور پاؤں اور منہ قیامت میں آفتاب کی طرح چمکتے ہوں گے، اور بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازیوں کا حشر جو ہے نعوذ باللہ فرعون اور حامان اور قارون اور بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اور نہ پڑھنے سے دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہے۔ تو فرض نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہیں، اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھائیں اور ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالیں، پھر سینے پر ہاتھ باندھ لے اور دائنی ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دے، اور پھر کیا دعا پڑھے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر الحمد پڑھے، اور ولا الضالین کے بعد آمین کہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کہے، اور رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے۔ اس میں عموماً جو ہے وہ لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے اور دونوں بازو پہلو سے خوب ملا لے، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ دونوں پیروں کے ٹخنے بالکل ملا دے، پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتی ہوئی سر کو اٹھائے، جب خوب سیدھی کھڑی ہو جاؤ تو پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں جائے۔ زمین پر سب سے پہلے گھٹنے رکھے، پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھے اور انگلیاں خوب ملا لے، اور پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ماتھا رکھے اور سجدے کے وقت ماتھا اور ناک دونوں زمین پر رکھ دے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھے، مگر پاؤں کھڑے نہ کرے بلکہ کیا کرے؟ دائنی طرف کو نکال دے اور خوب سمٹ کر دب کر سجدہ کرے، یہ کہ پیٹ جو ہے وہ دونوں رانوں سے اور باہیں دونوں پہلو سے ملا دے، اور دونوں باہیں جو ہیں وہ زمین پر رکھ دے، اور سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اور پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی اٹھے اور خوب اچھی طرح بیٹھ جائے، تب دوسرا سجدہ کرے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی کھڑی ہو جائے اور زمین پر ہاتھ اور ٹیک نہ اٹھے۔ یہاں پر عموماً جو ہے وہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ پھر بسم اللہ کہے، الحمد اور سورت پڑھ کر دوسری رکعت اسی طرح پڑھے جس طرح ہم نے ابھی اوپر ذکر کیا۔ جب دوسرا سجدہ کر چکے تو بائیں چوتڑ پر بیٹھے، چوتڑ مطلب کولہے پر بیٹھے، اور اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے، اور انگلیاں خوب ملا کر کیا پڑھنی؟ التحیات پڑھنی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور جب کلمہ پر پہنچے تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر لا الہ کہنے کے وقت کلمے کی انگلی اٹھائے اور الا اللہ کہنے کے وقت جھکا دے۔
مگر عقد اور حلقے کی حیت آخری نماز تک باقی رکھے۔ اگر 4 رکعت پڑھنا ہو تو اس سے زیادہ اور کچھ نہ پڑھے، بلکہ فوراً اللہ اکبر کہہ کر کھڑی ہو جائے اور 2 رکعت اور پڑھ لے۔ اور فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ اور کوئی صورت نہ ملائے۔ جب چوتھی رکعت میں بیٹھے تو اتحیات پڑھ کر درود شریف پڑھ لے۔ اور پھر کیا پڑھے گی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا کوئی اور دعا پڑھے جو حدیث میں یا قرآن مجید میں آئی ہو، اور پھر اس کے بعد دائنی طرف سلام پھیر کر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر یہی کہہ کر بائیں طرف سلام پھیرے اور سلام کرتے وقت فرشتوں پر سلام کرنے کی نیت کرے۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، لیکن اس میں جو فرائض ہیں ان میں سے ایک بات بھی جو ہے وہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، چاہے قصداً چھوٹے ہو یا پھر بھولے سے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اور بعض چیزیں کیا ہیں اس میں واجب ہیں کہ اس میں اگر کوئی چیز قصداً چھوٹ جائے تو نماز نکمی اور خراب ہو جاتی ہے اور پھر سے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی پھر سے نہ پڑھے تو خیر تب بھی فرض تو سر سے اتر جاتا ہے، لیکن بہت گناہ ہوتا ہے، اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ صاف کر لینے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اور بعض چیزیں کیا ہیں ان میں سے سنت ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں آگے آپ کو فرائض، واجب اور سنت بتاؤں گی کہ فرض چھوڑنے سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے اور واجب چھوڑنے سے نماز ادا تو ہو جاتی ہے پر وہ نکمی اور خراب رہتی ہے۔ اور سنت کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں جو ہے وہ اس کا ذکر ضرور کروں گی۔ اگر آپ لوگوں کو جو ہے وہ نماز کے بارے میں اور صحیح طریقے کے بارے میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ جو ہے وہ ضرور مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔